سورہ بقرہ آیت نمبر 246۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى، کیا آپ کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا قصہ پہنچا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ایک پیغمبر سے کہا کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو اس پیغمبر نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اگر تمہارے اوپر جہاد کو، قتال کو فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو، قتال نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہماری بستیوں سے اور ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا گیا۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، جب ان کے اوپر قتال کو، جہاد کو فرض کر دیا گیا تو انہوں نے منہ پھیرا سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے کل اس آیت کے ابتدائی حصے کے متعلق گفتگو ہو چکی کہ کیسے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے راہ روی کا شکار ہوئے، تو ایک قوم جس کو عمالقہ کہا جاتا تھا، جو بحر روم، جو فلسطین اور مصر کے کنارے، ایک سمندر اس کے کنارے آباد تھے، تو اس قوم، یہ جو عمالقہ نامی قوم تھے، بڑی طاقتور، مالدار اور بڑے قد آور بھی تھے، اور یہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا، ان کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے جانا، ان کے بستیوں کو نیست و نابود کرنا، اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ان عمالقہ نامی قوم کے اندر پائی جاتی تھیں، اور بنی اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
کیونکہ ان کے اوپر اس وقت جہاد ایسا کوئی فرض نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی جن کے متعلق کل بتایا تھا کہ حضرت سیموئیل علیہ السلام یا شیموئیل وغیرہ یا شمعون، کوئی بھی نام، یہ 2-3 نام تاریخ میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں، کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کوئی ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ، جرنیل، حاکم مقرر کر دیں۔ محترم سامعین اکرام، اب یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب وقت کا نبی موجود ہو تو وقت کے نبی کی موجودگی کے اندر کوئی اور حکمرانی یا نگرانی یا نگران کا کوئی حقدار نہیں ہے، وقت کا نبی ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت اس نبی علیہ السلام کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ انتہائی بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے، اور بظاہر قیادت کرنے کے وہ اس طریقے سے ان کے اندر استطاعت اور طاقت نہیں تھی، تو جس طریقے سے ایک جوان اور ایک عام آدمی کے اندر ہوتی ہے، لیکن نگرانی بہرحال ان کی تھی۔ تو حضرت سیموئیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کیا مقرر کرتا ہوں، نگرانی تو بہرحال ان کی ہی رہے گی، اور ان کے لیے ایک سردار کو، ایک حاکم کو انہوں نے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مقرر کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت سیموئیل علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا، بتا دیا کہ بھائی تم تو ابھی جوش اور جذبے کے اندر آ کر بڑا قتال اور جہاد کا کہہ رہے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا جائے اور تم اس سے پھر کنی کترانے لگو، تم اس سے پھر جان چھڑانے لگو۔ چونکہ ان کی طبیعتوں سے، ان کے مزاج سے وہ واقف تھے کہ ان کے اندر کج بیسی اور کٹ حجتی کتنی ان کے اندر موجود ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے پیچھے آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو یہ کہہ دیا تھا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یا کسی اور نبی کو یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ جائیں لڑیں، ہم تو نہیں جانے لگے۔ تو ان کی ان طبیعتوں سے واقف تھے۔ اب جب قوم کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی دیکھ لینا، تو قوم نے کہا، جواباً یہ کہا، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کیوں نہیں لڑائی کریں گے؟ ہمارے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہے، اور ہمیں ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر کیا ہے، مسلط کر دی گئی ہے، تو ہم کیوں نہیں لڑائی کریں گے؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ صورتحال یہ تھی کہ ان کی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ فگر آتا ہے کہ تقریباً 30,000 ان کی لڑکیوں کو وہ اٹھا کر لے گئے، 30,000 لڑکیوں کو وہ اٹھا کر لے گئے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ لڑائی وغیرہ کرنا جب تک کوئی ایک جماعت نہ ہو تب تک ممکن نہیں ہے، اور اسلام کے اندر بھی جب تک جماعت نہ ہو تو حضرات مفسرین کرام فرما کہ ایک لا اسلام بغیر الجماع، کہ جب تک جماعت نہ ہو تو اسلام بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی جماعت بغیر امیر کے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ جب تک یہ چیزیں مقرر نہ ہوں، یہ ایک نظم اور ترتیب قائم نہ ہو، تب تک بندہ کوئی آگے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ایک ترتیب، ایک جماعت کی، اور اس طریقے سے ایک نظام کیا بنایا، اور اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ عموماً عام طور پر جو ملوکیہ جو آج کل ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ جو بادشاہ بنتا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سیاہ سفید کا مالک بن گیا، اور جو مرضی کرتا پھرے، اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ حرف آخر ہے، یعنی کہ وہی منمانی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ شورائی نظام ہے، شورا ہو، باقاعدہ فیصلے ہوں، اور اس کے ماتحت پھر آگے کیا ہے، وہ آگے کام چلے۔ تو یہ اسلام کا، اور جس کو پورے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خط و خال اور بنیادی اصولوں کو بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ چیز۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس سے
بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان کر کے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھنا کہ تمہارے اوپر بھی جہاد فرض ہوگا. ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح جہاد سے پھر کیا ہے کنی کتراتے رہو. اگر یاد رکھنا تم نے جہاد سے کنی کترائی تو پھر تمہارا حال بھی ایسا ہی ہوگا. محترم سامعین کرام، اب کچھ مجھے اس پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک مسلمان نے اسلام کے اس حکم کو اپنائے رکھا تو مسلمان پوری دنیا پر ان کا ہولڈ رہا اور اپنا ان کا ایک ٹیکہ رہا، اور اسلام بھی پھیلتا رہا، مسلمانوں کا اقتدار اور یہ سب چیزیں عروج پر تھی. لیکن جب مسلمانوں نے یہ چھوڑ دیا، آپس میں ہی دست و گریباں ہو گئے، آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے اور گروہی اور پتہ نہیں کن کن فرقوں کے اندر بٹ گئے اور جہاد کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ دیکھ لیجئے موجودہ صورتحال کے مطابق آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، برما کے اندر کیا ہو رہا ہے، چیچنیاں، بوسنیاں، اور شام کے اندر دیکھ لیجئے، افغانستان کے اندر دیکھ لیجئے وغیرہ ذالک. اور آپ چھوڑ دیجئے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد، برابر کے جو ہمسایہ ملک ہے مسلمانوں کی تعداد ہمارے اس پاکستان کی تعداد سے زیادہ ہے، وہاں پر وہ کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اس سے منہ پھیر لو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو قصہ مختصر انہوں نے پھر جب یہ بات کہی تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہمارے اوپر اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور ہم کیوں نہیں کریں گے، جب ہمارے پاس جہاد فرض ہوگا تو ہم کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم. اب جب ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا، اب بات وہی ہوئی کہ ان میں سے اکثریت جناب اعلیٰ وہ کیا ہے پھر گئی، اور معدود چند یعنی تھوڑے افراد ہیں جنہوں نے جناب اعلیٰ وہ اس حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، جس کا تذکرہ آگے آنے والی آیات کے اندر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا اور یہ بتانا تھا، اور اس میں ان کا امتحان بھی تھا. اب اس امتحان پر پورا اترے نہیں اترے وہ آگے آنے والی آیات کے اندر آ جائے گا. لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ جوان مرد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر فتح سے ہمکنار کیا. ٹھیک، جس کا آنے والی آیات میں مزید تذکرہ آ رہا ہے. تو بہر اللہ تبارک و تعالیٰ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب ان کے اوپر وہ جہاد و قتال فرض کر دیا گیا، اب ان میں سے اکثریت نے کیا کر دیا، منہ پھیر لیا. الا قلیلا منہم، سوائے چند افراد کے، سوائے تھوڑے افراد کے، باقی سب جناب اللہ اس حکم سے پھر گئے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہو، شرک ہو، معصیت ہو، قتل و غارت ہو، چوری ڈاکہ ہو، زنا ہو، یا کچھ بھی ہو، یہ ساری کی ساری ظلم کی کیا ہیں شاخیں ہیں، ساری ظلم کی کیا ہیں شاخیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کرنے والے، ایسے ظالموں کو کیا ہے خوب اچھے طریقے سے جاننے والے. اب آگے آنے والی آیات میں اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک امیر مقرر کر دیا، اس کے متعلق آگے بتایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.